یہ دعا بعد الجنازہ پہ لوگوں کے ہاں بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں، بہت مسائل ہیں. ہمارا یہاں علاقہ ہے ڈیرہ اسماعیل خان کا موسیٰ شریف، اس کے ساتھ ایک دیہات ہے. میں وہاں گیا، کسی زمانے کی بات ہے. جب میں وہاں پہنچا تو وہاں کلاشن کوفیں اٹھی ہوئی تھی کہ دعا بعد الجنازہ انہیں نہیں مانگی تو فائر مار دو، 14ویں دی گال ہے. ٹھیک ہے، تو بہت حیرانگی کی بات تھی. ان حضرات نے مجھے بلایا کہ آپ آئیے، تو دلیل کی طاقت کلاشن کوف سے بہت زیادہ ہے. قائد محترم فرماتے ہیں دلیل ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے. طاقت کے سامنے دلیلیں جب آتی ہیں نا تو پھر طاقت جھک جاتی ہے. میں جب وہاں گیا تو میں نے کہا جی ہم تو دعا بعد الجنائز کے قائل ہیں، بھائی مانا کہ قبر پہ ہم دعا پڑھتے ہیں کہ رسالت مآب علیہ السلام نے دعا بتائی ہے. باقی اب دو باتیں ہیں، یہ دعا مولوی صاحب نے خود بنائی ہے یا رسالت مآب علیہ السلام نے سکھائی ہے؟ اگر حضور نے سکھائی ہے تو حضور پاک کے لکھے ہوئے لفظ آپ بتا دیں، پڑھنا ہم شروع کر دیں گے. وہ جو بندہ بندوق اٹھائے ہوئے تھا نا، اس کی عقل کوئی بات لگ گئی. انہوں نے کہا مفتی صاحب آپ نے تو بہت اچھی بات کی ہے، میں اپنے مولوی صاحب سے وہ حدیث لکھوا لاؤں جس میں حضور کے لفظ موجود ہو سلام کے بعد والی دعا. میں نے کہا جی لکھوا لا. اس نے کال کی مولوی صاحب کو، مولوی صاحب نے کہا کتابوں سے ڈھونڈنی پڑے گی. میں نے کہا 1 منٹ، آج کون سی تاریخ ہے؟ کہا یہ. میں نے کہا 1 سال بعد میں آپ سے لوں گا، 1 سال مہلت ہے آپ کو، جاؤ ڈھونڈ کر. تو اس کو ایسے کیوں ابھی لکھوا لاؤں گا؟ میں نے کہا مہلت دے رہا ہوں. اس دھرتی پہ کسی ماں کی کوکھ نے آج تک تو بیٹا نہیں جنا. چلو جان لیا ہوتا، ماں کا دودھ پی رہا ہوتا، پھر بھی کوئی گنجائش سے بھی یار لے آئے گا. ہاں نہیں جنا. جو ہے یہ لفظ دکھا ہے حضور کے لفظ ہیں ہی نہیں. اس نے کہا نہیں ہے. مسجد جانے کے لفظ اس نے سنا دیے، نکلنے کے لفظ سنا دیے، گھر سے نکلنے، گھر کے آنے جانے کے، سونے کے، جاگنے کے، کھانے کے، پینے کے، حتیٰ کہ بیت الخلاء آنے جانے کی دعاؤں کے الفاظ ہیں. اس دعا کے لفظ نہیں ہیں. حضور نے مانگے ہوتے تو لفظ ہوتے. کہتے بات تو آپ کی ٹھیک ہے مولانا. یقین مانے اس بندے نے پورا اس کی ترتیب چھوڑ دی کہ ان بندوں نے تو مجھے خراب کیا ہوا ہے. اندازہ لگے جب اس طرح یہ پھنسے ہم سے. اب نایا شڈول آ گیا، مانگ لے تو کون سا حرج ہے، نیکی کا کام ہی تو ہے. تو اللہ سے مانگنی ہے، کوئی بتوں سے مانگنی، کوئی غیر اللہ سے مانگنی ہے، اللہ سے مانگنی ہے، اس پہ کون سا حرج ہے. میں نے کہا 2 باتیں طے کر لو پھر اگلی بات کریں گے. نمبر 1 کہ یہ دعا حضور پاک سے ثابت نہیں ہے، حضور کی تعلیم میں نہیں ہے، تب آپ نے حرج نہ ہونے والی دلیل نکالی ہے. ایک طے کر لو، لکھ دو یہاں کہ یہ حضور پاک نے نہیں مانگی، نہیں سکھائی، نہیں بتائی. یہ لکھو ورنہ دلیل دو. ایک تو فائنل ہو گیا، ڈیفینیٹلی یہ حضور پاک سے ثابت نہیں ہے. اب دوسری بات، جو دوسری بات ہے اس میں حرج کوئی نہیں ہے تو پھر تمہاری رسم والی دعا ہو گئی نا، ایجاد کردہ، مبتونی، بتونی، پیٹ والی ہو گئی. کہتے جی ہاں. میں نے کہا حرج ہے. کیا ہے اللہ سے مانگنے میں؟ وَأَسْرِعُوا بِهِ إِلَىٰ قَبْرِهِ، قبر جلدی لے جاؤ. یہ حضور کا فرمان متاثر ہو رہا ہے. کون کہتا ہے حرج نہیں ہے؟ جب نماز کا وقت ہو جائے، ایک بندہ کہ میں تو دعا مانگتے رہوں گا، 1 گھنٹے کی دعا مانگے جماعت نکل جائے، یہ کیا حرج نہیں ہوگا؟ حرج ہوگا کہ بھائی نماز میں کیوں نہیں گیا؟ چھوٹے مسلے جب دیتا ہے انتباسی ٹھیک ہے، تو کیوں نہیں گیا بھائی؟ تو بتانا پڑے گا. تو یہاں بھی تو حرج ہے. یہ آپ ہمیں کہاں سے بات کرتے ہو اجی حرج کوئی نہیں ہے؟ اچھا یہی بات ہے کہ جو دین کا کام جس ٹائم کریں حرج کوئی نہیں ہے؟ اجی نہیں ہے. سجدہ کرنا کیسی عبادت ہے؟ اچھی ہے یا بری ہے؟ صبح کی نماز میں کتنے سجدے ہیں؟ گن لو. فرضوں میں کتنے سجدے ہیں؟ 4. 5 کر لو. کتنے کر لو؟ کیوں کروں؟ میں نے کہا واہ، 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ بڑھ جائے گا. 3 دفعہ، 5 دفعہ، 7 دفعہ، جتنا پڑھتے ہو بڑھ جائے گا. ایک سجدہ پڑھ جائے گا. سجدے کا انکار نہ کرنا. اس نے انکار کیا تھا، رب نے کہا تھا فخرج منہا فإنک رجیم. شیطان بنا دیا تھا اللہ نے اسے. 5 سجدے کا. اور اسے میں نہیں کروں گا. بھائی کیوں نہیں کرے گا؟ کہ میں 4 ہی کروں گا کہ حضور پاک نے 5واں سجدہ نہیں سکھایا. تو میرا بھائی نماز جنازہ کے سلام کے بعد حضور نے بھی دعا نہیں سکھائی. اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ. وَأَسْرِعُوا بِهِ إِلَىٰ قَبْرِهِ، اس پر دلیل ہے.